أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ صاد یہ سورت مکیہ ہے۔ صاد والقرآن ذی ذکر، ٹھیک ہے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے نصیحت دینے والے قرآن کی قسم، نصیحت دینے والے قرآن کی قسم، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر جو ہیں وہ گھمنڈ میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور بہت سارے ایسے جو گروہ ہیں ہم نے کیا کر دیے، ہلاک کر دی، امتیں ہلاک کر دیے۔ فنادوا، انہوں نے پکارا، ولات حین مناس، جی، اور پھر اب ان کے چھٹکارے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کافی سارے ایسے بعد میں پکارتے رہے، لیکن اس وقت پھر ان کی ہلاک کا ٹائم آ گیا اور ان کی اس بات کو نہیں سنا گیا۔ ولات حین ولات مناس، اب ان کے چھٹکارے کا ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وعجبوا ان جاءهم منذر، کیا انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس رسول آیا انہی میں سے۔ وقال کافر ھذا ساحر کذاب، کافر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ نبی کہتے ہیں جھوٹا کیا ہے، جادوگر ہے۔ اجعل آلۃ الہ واحدہ، اس نے کئی خداؤں کو ایک خدا بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، کتنی عجیب بات ہے۔ تو وہ تو کئی خداؤں کو مانتے تھے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، جو ان کے سردار تھے، وہ کہتے کوئی نہیں، چلتے رہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، خداؤں پہ ڈٹے رہو۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، ویسے کوئی اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، یہ بات ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے پہلے زمانوں میں ایسے دیکھے نہیں اس طرح کی بات کہ ایک خداؤں کو ایک خدا بنا دیا۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو محض من گھڑت بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اَأُنزِلَ إِلَيْهِ ذِكْرٌ مِّن بَيْنِنَا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یدعوا انزل علیہ ذکر، کیا ان پر جو نازل ہوا ہے ہماری طرف سے یہ قرآن، اس میں شک میں، ہمارے ذکر میں، بلکہ یذوق عذاب، وہ عذاب کو چکھیں گے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں جس کے بارے میں بات کریں۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا وہ مالک ہیں زمین و آسمان جو اس کے درمیان میں ہے۔ فلیرتقوا، پھر آپ نے کیا کہا، فلیرتقوا فی الاسباب، کہ وہ چڑھ جائیں، رسیاں باندھ کے اوپر چڑھ جائیں، ان کے پاس ہے کچھ اس طرح۔ جند ہنالک مہزوم من الاحزاب، شکست خوردہ گروہوں میں سے یہاں بھی ایک لشکر ہے، جو آپ اس طرح باتیں کرتے، جس سے پرانے زمانے میں ایک لشکر تھا شکست خوردہ، نبیوں کے خلاف ہوتے تھے۔ کذبت قبلہم، جس طرح جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو، عاد قوم نے، فرعون نے، ٹھیک ہے، سمود نے، قوم لوط نے، اور ایکا والوں نے شعیب علیہ السلام کو۔ یہ سارے گروہ ہیں جو نبیوں کے مخالف ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل، ٹھیک، تمام نے رسولوں کو جھٹلایا ان قوموں نے۔ فحق عقاب، بس ان پر عذاب آ پڑا، انہوں نے جھٹلایا۔ تو اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا، اور جو خداؤں کو مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے اور اسی کی ملکیت میں سارا کچھ۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فوق، سے ایک چیخ آئے گی تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے کے سارے جو ہے مردہ پڑے جائیں گے۔ قالوا ربنا اجلنا کتنا قبل یوم حساب، کہتے ہیں مذاقاً طور پہ کہ ہمارے رب ہمیں جلدی سے وہ دے دو نا، حساب سے پہلے ہمیں عذاب دے دو، جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو عذاب ملے گا، آپ کہیں اصبر علی ما یقول، آپ کہیں صبر کریں جو تم کہتے ہو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد العید، ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، تو ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیے پہاڑ، ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پڑھتے تھے، اور فرشتے بھی، پرندے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ سارے جو ہے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام
کا معجزہ تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعام تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ان کی کتاب تھی وہ پڑھتے تھے اور ذکر کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. واشدنا ملک و آتینا الحکمت و حل، اور ہم نے انہیں بادشاہی بھی دی اور حکمت بھی دی اور فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دی. وحل اتاک نبأ الخصم، آپ کے پاس وہ جھگڑا آیا جب وہ پھلانگ کیا ہے محراب. دخلوا علی داؤد، جب داؤد کے پاس آئے. ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام ان سے ڈر گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا جی ڈریے نہیں. یہ واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے جگہ میں، چھوٹا سا کمرہ محراب بنا کے، تو وہاں دو انسان آ گئے. تو اچانک وہاں جب پہنچے تو داؤد علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہو گیا. اصل میں دو فرشتے تھے اللہ نے بھیجے داؤد علیہ السلام کے لیے انسانی شکل میں. انہوں نے کہا جی ہمارا آپس میں جھگڑا ہے تو آپ فیصلہ کریں، تو فیصلہ سیدھا سادہ فیصلہ کر لیں تاکہ ہم صحیح راستے پر پہنچیں. فیصلہ کیا جی؟ مسئلہ یہ، ان ھذا اخی، یہ کہتا ہے کہ میرے یہ جو بھائی ہے نا، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی مجھے دے دو، اور اس پر سختی بھی کرتا ہے، یہ دمبی مجھے دے دو. ٹھیک ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ سوال تو زیادتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اکثر جو ہوتے ہیں نا اس طرح لوگ جن کے مال زیادہ ہوتا ہے یا شریکہ برادری ہوتے ہیں دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو مومن ہے وہ زیادتی نہیں کرتے، بہت کم ہے وہ لوگ. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے کو سمجھایا بھی تیرے پاس 99 دمبیاں، اس قریب سے اس قریب کے پاس ایک دمبی ہے، وہ بھی سے لینا چاہتے ہو. تو آپ نے جب سمجھایا وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو ان کو خیال آ گیا کہ اللہ نے ان کو آزمایا ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور پھر سجدے میں چلے گئے. یہ سجدہ ہم پر بھی لازم آ گیا قرآن پاک کا. وَأَنَابَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے لگے. کیا مطلب اس کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، ایک شخص تھا اس کے پاس ایک بیوی تھی. تو آپ نے چاہا کہ یہ بھی اس کو طلاق دے دے. اور یہ ان کی شریعت میں تھا کہ اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی اور کے نکاح میں ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی اس کو طلاق دے دے، میرا اس پہ دل آ گیا ہے، یا ویسے ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو لہٰذا تو ان کی شریعت میں جائز تھا. لیکن یہ نبی کے شان نہیں تھا، یہ نبی کے شان نہیں تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہہ دیا ایک بندے کو، بات کر دی. تو اللہ کو یہ ناپسند ہوا کہ نبی کی شان نہیں. تو اللہ نے بھی بڑے ایک مطلب اس طریقے سے کہ ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ آپ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک اس طرح کا طریقہ اپنایا کہ دو بندے بھیجے اور کہا کہ یہ اس کے پاس 99 دمبیاں میرے پاس ہے، ایک کہتا یہ بھی دے دے. فوراً ان کے ذہن میں آ گیا اچھا یہ اللہ نے مجھے اس طرف. ٹھیک ہے نا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی اس طرح فرماتا ہے. تو اللہ فرماتا پھر ہم نے ان کو بخش دیا اور ان کا پھر ہمارے لیے بڑا اچھا مقام ہے. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تو آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس واقعے کا ذکر ہے. جو بھی ہم نے زمین آسمان میں بنایا ہے یہ جو ہے نا باطل نہیں ہے. جو گمان کرتے ہیں نا کافر، یہ ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، آگ ہے ان کے لیے. یہ نہیں ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان جو ایمان والے ہیں ان کو کل مفسدین فی الارض، زمین میں جو فساد کرنے والے ہیں ان کی طرح ہم نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کا انجام اور فاسدوں کا انجام ایک نہیں ہوگا، ہے نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح نہیں کریں گے، ایک ہی صف میں نہیں کریں گے. نہیں، ایک نیکوکار ہیں ان کا مقام اعلیٰ ہوگا، جنتی ہوں گی. جو فاجر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کتاب انزلنا الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارک میں برکت والی، تاکہ اس میں لوگ تدبر کریں اور اس میں جو ہے نصیحت حاصل کریں عقل والے. ہم نے داؤد اور سلیمان کو اپنی طرف سے بہت کچھ دیا، بہت اچھے بندے تھے، توبہ کرنے والے بندے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد شام کو جب گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا جی میں انہیں پسند کرتا ہوں، گھوڑے ہیں. ٹھیک ہے.
تو پھر ان پر ہاتھ پھیرنے لگے واپس آ کے شام کو. ہاں، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ رکھ دیا. پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو ایسی بادشاہی دی کہ اس کی طرح کسی اور کو بادشاہی نہیں دی. دھڑ کیا رکھ دیا؟ مطلب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سے ناراض ہو گئے کسی وجہ سے. فرمایا میرے پاس بیویاں ہیں، میں بیویوں کے پاس جاؤں گا، کافی ساری ہیں، تو مجھے اولاد ہوگی تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو وہ گئے بیویوں کے پاس، کوئی اولاد نہیں ہوئی. ایک جو ہے نا بچہ ہوا، وہ بھی جو ہے نا ناقص بچہ ہوا. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہتے حضرت سلیمان علیہ السلام تو تمام کی اولاد ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو بھول گئے جو بھی ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کی طرف اللہ نے اس کا ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہر کام میں کیا کرنا ہے، آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے. پھر ہم نے ان کے لیے ہوائیں مسخر کر دی، بڑی نرمی سے چلتی تھی. شیاطین جو ہے نا وہ ان کے تابع کر دیے. وہ گوتے لگا کے سونا چاندی نکالتے تھے اور بہت سارے کام کرتے تھے، جکڑے ہوئے ہوتے تھے زنجیروں کے ساتھ. ہاں، یہ ہمارا ان کے ساتھ ان پر بڑا انعام ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان طرح ہمارا نزدیک ان کا بہت اچھا مقام ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا. آگے پہ حضرت ایوب علیہ السلام کہ ان کو تکلیف پہنچی شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا کہ آپ نیچے پاؤں ماریں اور اس جو پانی نکلے گا اس سے آپ نہا لیں. تو اللہ نے پھر ان کو جو ہے نا وہ شفا دی. کافی بیمار رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا دی. ٹھیک ہے. اور ہم نے پھر ان کو جو ان کے پاس تھا اس سے ڈبل ہم نے دیا. یعنی پہلے بیمار ہوئے، پھر مال بھی بیمار ہو گیا، وہ بھی مر گیا، بچے مر گئے. ٹھیک ہے جی. تو بیوی رہ گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے انہوں نے صبر کیا، پھر ہم نے سارا کچھ انہیں دیا، مال بھی دیا، پھر آگے نسل بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک جھاڑو لے لینا ہے اور بیوی کے سر پہ مار دینا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی جو ہے نا، آپ نے جو قسم اٹھائی، آپ کی قسم کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. ہوا یوں تھا کہ بیمار آدمی، پتہ ہے آپ کو، پھر صبر کم بھی ہوتا ہے، پھر بیوی پہ بیمار ہوتا ہے، بیوی پہ زیادہ بھی غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خاص طور پر بیوی اگر فرمان بردار ہو تو کچھ اور زیادہ غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح بھی ہوتا ہے نفسیات میں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ لیٹ کیوں ہوئی ہے، اب یہ آئے گی میں اس کے سر پہ 100 ڈنڈے ماروں گا. اب اللہ نے آپ کو پھر شفا بھی دے دی، اور بیوی نے آ کے بتایا کہ میں آپ ہی کے کام سے لیٹ ہو گئی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمان تو نہیں ہے، فرمان بردار بیوی ہے. تو چونکہ تم نے قسم اٹھائی، تمہاری قسم ایسے پوری ہوگی کہ آپ نے 100 جو ہے نا تیلیاں لینی ہیں، جھاڑو والی جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک جھاڑو بنا کر ان کے سر پہ مار دو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. ڈنڈا بھی تیلی سے موٹا ہی ہوتا ہے نا وہ سارے. تو پھر انہوں نے پھر 100 وہ لی جھاڑو بنا کے نا سر پہ مارا، تو ان کی قسم پوری ہو گئی. اسے کہتے ہیں ہیلا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہیلا. یہ اللہ نے سکھایا کہ اس طرح کوئی چیز ہو تو آپ کیا کر لیا کریں، ہیلا کریں. ٹھیک ہے نا. جائز کام کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ، ہیلا کر سکتے ہیں. مثلا ایک مولانا صاحب کے پاس پولیس آئی، وہ مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پولیس ان کو دیکھ کر سلام کرنے آئی کہ بھائی مولانا صاحب جو ہے نا عبد الرفیق صاحب، یہ کہاں پہ ملتے ہیں. تو عبد الرفیق صاحب تو خود ہی مولانا تھے جو مسلح پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ مسلح سے نیچے اتر کے نا دوسری صف پہ آ گئے، اور پولیس والوں کے کہا بھی بیٹھے بیٹھو، ہم آپ کو چائے شائے پلاتے ہیں. تو مولانا صاحب تو اب تھوڑی دیر پہلے مسلح پہ تھے. مولانا صاحب وہ مسلح پہ تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ خود ہی تھے. اب مطلب یہ ہیلا کیا نا کہ ظاہر مسلح سے اٹھ کے باہر ہی آئے نا، تھوڑا صف پہ آ گئے نا، کہ مولانا صاحب تو یہ مسلح پہ تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہیلا کر سکتے ہیں آپ اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. مثلا کبھی کبھار فون آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جھوٹ بھی نہ بولیں، ہیلا کر دیں. مثلا کیا ہیلا ہوتا ہے، آپ گھر کے دروازے سے باہر نکلیں. بھائی کدھر ہو جی؟ میں گھر میں نہیں ہوں. آپ دروازے سے باہر ہی ہیں نا. میں جی باہر ہوں، گھر سے باہر ہوں. جناب وہ کام تھا آپ کے پاس، ملنے آنا تھا. یار میں گھر پہ ہے ہی نہیں، میں گھر سے باہر ہوں.
تو اب وہ تو سمجھے گا کہ کدھر ہیں آپ فیصل آباد میں، لاہور میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ہیلا کر دیا. اور یہ ہیلا جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا. سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر، آپ علیہ السلام اور ایک شخص ایک اور تھا. وہ ظاہر 3-4 شخص تھے جو ہجرت پہ جا رہے تھے. ادھر سے ایک شخص آیا تو جو حضرت ابوبکر کو جانتا تھا، نبی علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا. تو آپ علیہ السلام تھوڑی رازداری سے جا رہے تھے اور کافروں نے پیچھے یہ جو ہے وہ انعام رکھا ہوا تھا کہ جو ہمیں بتائے گا محمد کے بارے میں ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے. اب حضرت ابوبکر اگر اس کو بتا دیتے کہ یہ کون ہے تو پھر اس نے جا کے پیچھے بتانا تھا. تو حضرت ابوبکر نے ہلا کیا. ہلا وہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی یہ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہادی ہے. یہ میرا کون ہے؟ ہادی ہے. تو ہادی اس زمانے میں ہوتے تھے ٹور گائیڈ، جیسے آج کل ہوتے ہیں. چائنا آپ چلے جائیں کہ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ گھومنا چاہتے ہیں، وہاں آپ کو گائیڈ لینا پڑے گا جو اس علاقے کا ہو، اسے پتا ہو بھی کہاں کہاں جو گھومنا ہے، کہاں بلڈنگیں ہیں، کہاں شاپنگ مال ہیں، کہاں لیکس ہیں، کدھر جانا ہے. تو وہ آپ کو ایک گائیڈر ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے. اس زمانے میں ہادی ہوتے تھے، یعنی کہ راستے دشوار راستے ہوتے تھے، تو انہیں نہیں پتا تھا کہ شام کس طرف جانا ہے اور جو ایک مطلب مشہور راستہ کون سا ہے، درمیانہ راستہ کون سا ہے. تو وہ ہادی ہوتے تھے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس نے کہا یہ کون ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ میرے ہادی ہیں. اچھا، اس نے جو سمجھا ہادی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ان کو راستہ دکھانے والا ہے. اور حضرت ابوبکر نے جو ہادی کہا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے ہدایت دینے والے ہیں، اصل ہدایت دینے والے ہیں، جو مجھے اللہ تک پہنچانے والے ہیں. تو اس کو زو معنی لفظ بھی بولتے ہیں اور اس کو آپ ہیلا بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ بولنے چاہیے جھوٹ سے بچنے کے لیے. لیکن آپ گھر میں بیٹھے ہوئے فون آ گیا، جی کدھر؟ جی میں گھر میں نہیں ہوں، تو جھوٹ ہو گیا. تھوڑی سی ہمت کر لیں، گھر سے باہر نکل جائیں، جی میں گھر پہ نہیں ہوں جی. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ کا جھوٹ بھی نہیں ہو جائے گا اور یہ ایک ہیلا ہو جائے گا، اور یہ کرنا چاہیے اس طرح. ٹھیک ہے جی. تو یہ کافی ساری علماء اس بارے میں کافی جانتے ہیں، آپ کو بھی ان چیزوں میں، تاکہ آپ کس سے بچ جائیں گے؟ آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ ہم نے ان کو صابر پایا اور بہت اچھے ہمارے بندے تھے اور توبہ کرنے والے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک مقام ہے. ان کے بارے میں پرانی کتابوں میں ہوتا تھا کہ وہ ان کو کیڑے پڑ گئے، اور اتنے کیڑے پڑے کہ وہ جسم سے کیڑے نکلنے لگے. اور پھر جب کیڑا نکلتا تھا تو آپ اسے پکڑ کے تو پھر ڈال دیتے تھے اپنے جسم پہ، بازو میں، کہیں سے بھی، بھائی جو ہے نا تمہاری خوراک ہے، کھاؤ اس کو. تو علماء نے کہا کہ نہیں، یہ کتابوں میں ہوتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ہر کتاب میں ہر لکھی ہوئی چیز صحیح نہیں ہوتی. تو یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ نبی کی شان یہ ہے کہ اس سے بیمار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے جسم خراب نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ نبی کے جسم سے کوئی گھن کھائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نبی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، خوشبو ملیں گی. بیمار ہو سکتے ہیں، زخمی ہو سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ ان کے جسم کیڑے کھا جائیں اور گھن آ جائے، نہیں. ان کو تو قبر میں بھی کیڑے نہیں کھاتے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں پرانی کتابوں میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض کتابوں میں ہیں تو وہ مفسرین لکھ لیا کرتے تھے، بعد میں خود تحقیق کرو، جو کچھ ان کو ملا وہ لکھ لیتے تھے، رتبہ یابس بھی ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کتابوں میں ہوتا تھا، اس کی پھر تردید کر دی گئی کہ نہیں، یہ نبی کی شان میں ایسی بات کرنا، لکھنا. ہمارے بندے ابراہیم کو، یعقوب کو، ان کو بھی آپ دیکھیں، یہ ان کو بھی اللہ نے بڑی طاقتیں دی. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ہاتھوں والے، آنکھوں والے، علم والے تھے. ہاتھوں والے یعنی علم والے تھے. تو ہم نے انہیں خالص پایا اپنے ذکر سے. ٹھیک ہے. اور ہم نے انہیں چن لیا. اسماعیل کا ذکر کریں، یسع کا، کفل کا، یہ سارے چنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، پرہیزگار جو ہیں. ٹھیک ہے. بہترین پانی، ندیاں، محلات، سارا کچھ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا آگے ذکر فرمایا. جو ان کو نہیں ماننے والے، جو اللہ کے نبیوں کو، ان کے لیے جہنم میں بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر ان سے کہا جائے گا ان مجرموں کو چکھو اس سے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جہنم کا ذکر کیا. اگلے رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے. فرمایا قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القہار. آپ فرمایا کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ایک ہی خدا سے جو قہار ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، کہ غفار ہے. قل هو نبأ عظیم. کیا میں تم کہو کہ بہت عظیم بات نہ بتاؤں جس سے تم اعراض کر رہے ہو.
ما قال ابن علم بالملئ الاعلیٰ اذ یختصمون، جس میں ملئ اعلیٰ جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، یوحی الی، مجھ پر وحی کی گئی ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ، جو آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، جب میں اس کو بناؤں تو میں اس میں سور پھونکوں گا تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب نے، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کہا گیا ابلیس، اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو نے تکبر کیا تو بڑا متکبرین میں سے ہو گیا۔ ابلیس بولنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، لہٰذا میرا رتبہ زیادہ ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کرنے والا۔ تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ابلیس۔ قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا اب نکل جا، تو یہاں سے کیا ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اس نے کہا فان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ اس نے کہا مجھے مہلت دیں رب، جب لوگ اٹھیں گے نا تو اس وقت تک مجھے مہلت دیں۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا تیری قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کہتا ہے اللہ کو چیلنج دیتا ہے، اب عزت کے تیرے عزت کے قسم میں ان کو گمراہ کروں گا ساروں کو، ہاں تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تیری مانے گا تجھے ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے جی، جا آپ نے۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چیلنج اس دیا کہ جا جو کرنا ہے، جو شیطان کے طریقے پر چلے گا شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا، جو اللہ کے ولیوں کے طریقے پر چلے گا، نبیوں کے طریقے پر چلے گا، وہ جنتی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر، زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہے، حکمت والے کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم آپ کی طرف کتاب نازل کرتے ہیں تاکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اللہ کی بات کریں خالص دین کی طرف۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو خالص دین کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی عبادت کرنا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے علاوہ کوئی اور اپنے خدا بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یہ ہدایت والے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ اولیاء کرام کے بارے میں لیتے ہیں کہ تم جو وسیلہ لیتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں، تو بھائی وسیلہ اور ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے یا اللہ تو ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اللہ کے ولیوں کو نہ ہم خدا بنتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود وسیلہ سکھایا اپنا۔ وسیلہ ہوتا کہ یہ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ مقرب بندے، ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ کہ کوئی مسلمان بھی کسی ولی کو خدا نہیں مانتا، نہ اس کی پوجا کرتا ہے، بلکہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میں اعلان جنگ ہے۔ تو اعلان جنگ اس سے جس نے عداوت رکھی ہے، تو جو ان سے محبت رکھے گا تو ان سے محبت ہے۔ بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، آپ علیہ السلام نے دعا کی، ایک طویل حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز 33-34 یعنی 32-34 حدیث ہے، 32-34-32-35 ترمذی میں، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں تھوڑا لیٹ ہوئے، تو ہم انتظار میں تھے اتنا کہ بس سورج نکلنے والا ہے، تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لائے اور جو ہے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فرمایا کہ بھائی بیٹھے رہو، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ آج میں اس لیے لیٹ ہوا کہ میں رات کو اٹھا، میں نے تہجد پڑھی، جتنا میرے مقدر میں تھا، پھر میں سو گیا، پھر رات کو خواب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، بڑی حسین جمیل صورت میں اپنے رب کا میں نے دیدار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر دوبارہ پھر 3 مرتبہ اللہ نے پوچھا، تو اللہ نے پھر اپنا جو دست قدرت ہے ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان پیچھے رکھا، تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، تو مجھے سب کچھ آ گیا، عرفت کل شے، میں ہر چیز جان گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب بتاؤ۔ میں نے کہا یہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ اعمال جن سے مومنوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ اعمال جن سے مومنوں کی بخشش ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ نماز کے لیے جانا، ٹھیک ہے،
اور نماز پڑھ کے بیٹھے رہنا اور اچھی طرح سے وضو کرنا، ان سے ہوتی ہے بخشش۔ اور جو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے جی، تو نرم گفتگو کرنی ہے، ان سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ساری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں کی، تو اللہ نے فرمایا اے محبوب اب مانگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ظاہر اللہ کے ولی پیارے۔ اللہ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرائض کی تکمیل کر کے مکمل کرے کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے کان، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ جب وہ سوال کرتے ہیں میں انہیں عطا فرماتا ہوں۔ جب وہ سوال کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں آپ یا اللہ تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ مطلب ہاتھ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھائیں گے دعا قبول ہو جائے گی، کسی کو پکڑیں گے پکڑ کے دے دیں گے، ٹھیک ہے، جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے جا سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پاور دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پھر محبت تو پھر اللہ سے محبت ہوئی نا، کہ اللہ کی وجہ سے ان سے محبت ہے، تو ان کو کوئی خدا نہیں بناتا، ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ جیسے اعمال ہے، نیک اعمال کا وسیلہ خود آپ علیہ السلام نے دیا ہے، صحابہ نے، قرآن حدیث میں کافی اس کا ذکر ہے، تو یہ بھی وسیلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ خود ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو یہ بتوں سے متعلق ہے کہ بتوں کو خدا کا شریک بنا کے کہتے تھے ہم اللہ کے اور قریب جائیں گے، تو بت اور ہیں، مسلمان اور ہیں، اور مسلمانوں کے پیارے اور ہیں، ٹھیک ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولد، اگر اللہ چاہتا تو اللہ اپنے اولاد بناتا، ٹھیک ہے، جسے چاہے، لیکن اللہ پاک ہے، وہ واحد قہار ہے۔ اللہ زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا، رات کو دن میں داخل کیا، دن کو رات میں داخل کیا، سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، ان چیزوں کا ذکر اللہ فرماتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو وہ تم سے راضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ولا يرضى لعباد الكفر، وہ ناشکروں سے راضی نہیں ہوتا۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب انسان کو تنگی پہنچتی تو رب سے بڑی دعائیں کرتا ہے، جب تنگی ختم ہو جاتی ہے اللہ اپنی نعمتوں سے اسے دیتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا ذکر یہ کہ مطلب اللہ نعمتیں دے رہا ہے تو خوب یاد کرنا چاہیے رب کو، تنگی میں بھی اور خوشی میں بھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ ہو کہ میری دعائیں قبول ہوں جب میں مشکل حالات میں ہوتی، تو بہتر حالات ہے ان میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ نے فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو جاہل ہیں برابر نہیں ہیں۔ انما ذکر الالباب، ٹھیک ہے، نصیحت اہل علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں علم والے اور جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہیں۔ علم والوں کی بہت زیادہ کیا ہے فضیلت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن فرمایا قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ نے دعا کرنے کی اللہ میں علم عطا فرما، ٹھیک ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا، اے ایمان والو میرے بندو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے۔ وہ لوگ جو اچھا عمل کرتے ہیں دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، اللہ کی بہت وسعت زمین ہے۔ انما یوفی الصابر اجر، اللہ انہیں پورا پورا اجر دے گا بغیر حساب۔ تو قل انی امرت، تو مجھے حکم ہوا کہ میں اللہ کی بات کروں، ٹھیک ہے، اور مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، میں نافرمانی نہ کروں۔ جو پھر اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اللہ پھر انہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور جو نافرمانی کرے گا پھر ان کے لیے آگ ہے، اوپر سے نیچے سے آگ۔ اللہ انہیں ڈراتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم اللہ کا شریک نہ بناؤ، یا عباد فتقون، اے میرے بندو ڈرو اور اپنے ان شیطانوں سے بچو کہ وہ تمہیں اپنا یعبد، وقت ان کی بات کرو، انابوا الی اللہ، اللہ کی طرف جھکو، لہم البشریٰ، تمہارے لیے کیا ہے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگار ہیں، وہ پھر اپنے کمروں میں ہوں گے، ایک بالائی خانہ، پھر اس پر بالائی خانہ، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے وعدے دیے کہ نیک عمل کرو گے تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ اچھا، افمن شرح اللہ صدر الاسلام، جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ نور پر ہے، اور جن کے دل سخت ہے اللہ کے ذکر سے وہ گمراہی میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اللہ نزل احسن حدیث، اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے، ملتی جلتی باتیں جو مسلمان سنتے ہیں ان کے جو ہے نا ان کے رونقے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے کیا کرتے ہیں ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے بہت اجر اور ثواب ہے۔
فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا سے جھوٹ بولے اور خدا کی آئی ہوئی چیزوں کی تصدیق کی بجائے ان کا انکار کرے، تو کیا ان کے لیے جہنم کافی نہیں ہے پھر؟ ٹھیک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی کیا کرے، انکار کرے، ان کے لیے جہنم کیا ہے، کافی۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ لیکفر المس والذی عملوا اجرم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے نیکوکار، اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، انہیں اچھا بدلہ دے گا۔ کہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم کسی اور کو خدا نہ بنا، جس کو اللہ گمراہ کرے پھر اس کو ہدایت میں لانے والا نہیں ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے زمین و آسمان کو کون پیدا کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کریں۔ اللہ توفی الانفس حین موتها، اللہ ہی روحوں کو نکالتا ہے جب وہ مرتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو وہاں بھی اللہ روحوں کو نکال دیتا ہے، جس کو چاہے قبضے میں کر لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ تو اللہ کے علاوہ تم شفیع کیسے بنا سکتے ہو جن کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے؟ یعنی بتوں کے بارے میں کچھ بھی تمہارا کام نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے زمین و آسمان کا مالک۔ آگے پھر اسی چیز کا ذکر اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچی تو ہمیں جو ہے پکارتا ہے، اور جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو ان پر بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کے اعمال ہیں۔ لوگ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن اولم یعلموا ان اللہ، وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے بندو میرے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیسا بھی گنہ گار ہے، کس طرح بھی ہے، تو کس حال میں بھی خطا ہو گئی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یقین کامل کے ساتھ اب جان بوجھ کے یعنی جری نہ ہو کہ بس میں گناہ کرتا جاؤں گا، میں لوگوں کا مال کھاتا جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، نہیں۔ ٹھیک ہے، خطائیں ہو گئی، فوراً عقل آ گئی، سمجھ آ گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، نیکوکار تھا، دوسرا گنہ گار تھا۔ تو نیکوکار جب بھی عبادت کے لیے جاتا، کہیں جاتا، تو اس کو کہتا بھائی آ تو بھی چل، کہتا اچھا چلیں گے یار۔ تو پھر کرتے کرتے وہ ایک دن غصے میں نیکوکار نے کہا تجھے اللہ نہیں بخشے گا، تو سیدھے راہ پہ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی کہ یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ تجھے اللہ نہیں بخشے گا؟ میں نے اس گنہ گار کو بخش دیا، اب اس کو نہیں بخشوں گا۔ تو نیکوکار بھی نا، ان کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے اس لیے انسان کو درمیانہ رہنا چاہیے، نہ زیادہ نیکوکار بن جائے نا، اس وقت بھی وہ نا کہتے ہیں نا زیادہ علم آ جائے ان کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ جاہل ہے اس کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، بس درمیانہ رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے۔ تو وہ جو زیادہ نیکوکار ہے نا، اب میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے کچھ سال پہلے نا سارا سال نا میں نے تہجد پڑھی۔ ایک دن میرے خیال میں آ گیا کہ یار اس گاؤں میں پورا میرا جیسا بندہ نہیں ہوگا جو اتنی تہجد پڑھتا ہے، لوگ ہی، میں نے کہا گیا بھی کام ہو گیا۔ تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو بھائی زیادہ نیکوکار، وہ زیادہ بھی ٹھیک ہے، حق نہ کھائیں کسی کا، ٹھیک ہے جی، اور کسی کی چیزیں اس طرح نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے مدرسے میں ایک استاد تھے، ہمارے جانے کے بعد دوستوں نے بتایا، ٹھیک ہے جی، بہت نیکوکار تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے مدرسے کا کھانا نہیں کھانا کیونکہ یہ غریبوں کے لیے آتا ہے، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اچھا، وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اب کیا ہے، 12,000 13,000 تنخواہ میں تو پورا نہیں ہونا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یار 500 روپے دیو، کسی سے کہنا 200 روپے دیو، 500، کرتے کرتے اس پر کوئی قرضہ آ گیا اوور بھاگ گیا، قرضہ ہی کسی کو نہیں دی۔ اس طرح کی نیکوکاری بھی نہیں چاہیے، درمیانہ رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ کرے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کے پیارے ہوں، لیکن مطلب اتنا بھی رج کے نیکوکار بننے کے لیے نا پھر بندہ اللہ کو بندے پسند ہے، خطا ہو جائے معافی مانگے، پھر ٹھیک ہے اللہ مدد کر دے، کرم کر دے، ہاں اللہ بخشنے والا مہر، بار بار جھکے آئیں، پھر خطا ہو جائے، کمزوری ہو جائے، پھر آ جائیں، پھر کمزوری ہو جائے، پھر آ جائیں، بس یہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں پھر بڑا مزہ کرتا ہے اللہ، یا اللہ دے دے، یا اللہ آسانی کر دے۔ ٹھیک ہے، جب پیسے نہ ہو تو پیسے ہوں تو پھر رب کو یاد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اللہ بخشنے والا مہربان ہے، گناہ گار ہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں آؤ، جھکو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، پھر آ جاؤ، پھر کمی ہو جائے گی، پھر انسان کامل تو نہیں ہوتا، کامل تو نبی ہوتا ہے، بس کمی بیشی ہو جائے پھر آ جاؤ، جھکو، پھر آ جاؤ، پھر جھکو، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو پیروی کرو نیک کاموں کی، اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے رہو، ٹھیک ہے جی۔ بس اسی طرح تمہاری کوششیں جاری رہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، پسند ہے۔ پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب جہنم زمرہ، وہی سورہ زمر، کہ دھکیلا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، ان کے جو جہنم کا داروغہ ہے وہ کہے گا، جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ مالک یعنی دوسری قرآن پاک کی صورت میں آتا ہے، مالک کہے گا الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیاتکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تمہیں ڈراتے اور تمہیں بتاتے کہ آخر میں اٹھنا ہے؟ کہتے وہ آئے لیکن بس ہم کافر ہی رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ذکر ہے۔ پھر جو قیل ادخلوا، انہیں کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تمہارا ٹھکانہ یہی ہے۔ وسیق الذین اتقوا، پھر مومنوں کو لایا جائے گا، پرہیزگاروں کو جنت کی طرف، ان کو بھی گروہ در گروہ لایا جائے گا۔ جب جنت کے دروازے پر آئیں گے تو ان سے جنت کا دروازہ، اس کا نام ہے رضوان، وہ کہے گا کہ بھئی خوشخبری ہو، سلام، وہ داخل ہو جاؤ جنت میں، سکون سے داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا پھر یہاں ذکر فرمایا۔ آگے سورہ مومن، حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم، ٹھیک ہے۔ یہ تنزیل کتاب، کتاب نازل ہے اللہ عزیز غالب علم والے سے، غافر ذنب، اللہ گناہ معاف فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سارے لوگ نیک ہوتے نا تو اللہ نیکوں کو اڑا کے لے جاتا۔ اللہ کو بندے پسند ہیں جو خطا کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک۔ التائب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، بس بار بار رجوع لائیں، بار بار رجوع لائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تو کون ہے؟ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وقابل التوب شدید العقاب، توبہ قبول فرمانے والا ہے اور سختی بھی فرمانے والا ہے جو ظلم کرے کسی پر، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، بس 5 وقت نماز پڑھیں، حلال کھائیں، محنت کریں، کوشش کریں، بس یہ نارمل زندگی گزارے، اتنا بھی نہیں کہ جناب علی دے مار دے، سجدے کے اوپر سجدہ، ٹھیک ہے، راتوں کو تہجد اور دن رات تلاوت نہیں، بس درمیانہ رہنا ہے، بس فرض پڑھے، نوافل کی جتنا ہو سکے کرے، گھر میں گئے بچوں سے کھیلا، بیوی کو ٹائم دیا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ کھیلنا ہے، دوستوں کو ٹائم دیں، اٹھیں تھوڑا، بیٹھیں، معاشرے میں آئیں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس طرح آپ چلیں، صرف یہ کہ مطلب ایک ہی لائن لگے رہے نہیں، سب سے اٹھیں بیٹھیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کو شفقت کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی طرح سکھایا ہے۔ پھر آگے ان قوموں کا ذکر ہے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ نے پھر اس کا ذکر فرمایا کہ محبوب، یعنی اللہ نے آپ علیہ السلام کو بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو اگر جھٹلاتے ہیں تو پہلی قومیں بھی جھٹلاتی ہیں اپنی نبیوں کو، ٹھیک ہے جی۔ فرشتوں کا ذکر فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، اس کے گرد تسبیح کرتے ہیں اور مومنوں کی بخشش مانگتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فاغفر للذین آمنوا، یا اللہ ان فاغفر تابوا واتبعوا سبیلک، ان کی مغفرت فرما جو توبہ کرتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، ان کو عذاب سے بچا، انہیں جنت میں داخل فرما، ان کی بیویوں کو، ان کے گھر والوں کو۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، ٹھیک ہے جی۔ بے شک وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے، انہیں کہا جائے کہ اللہ اب تم سے بیزار ہے، جس طرح تم بیزار تھے خدا سے، تمہیں خدا کی طرف بلایا جاتا تھا، تم کہتے نہیں، ہم نہیں ہیں، ہم اس خدا کو نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قالو، کہیں گے ربنا، ہمیں 2 موتیں دے دے، پھر ہمیں زندہ کر دے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بس ہمیں یہاں سے نکال، ہم وہاں جا کے نیکی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ اللہ فرمایا کہ نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، یہاں سے تم نہیں نکل سکتے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر ایک کو وہ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہیں ڈرائیں اس دن سے جو دل جو ہے نا منہ کو آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ سرا ہوگا، قیامت سے انہیں ڈرائیں، ٹھیک ہے، جب دل غم سے گلوں کے آ جائیں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ظالموں کے لیے پانی ہوگا کھولتا ہوا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو جس آنکھ نے بھی کوئی خیانت کی ہے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا، جو بھی اس نے دل میں چھپا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دن ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو دکھایا ہے۔ پھر فرمایا سیر کرو دنیا کی، دیکھو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے نبیوں کو، تم سے زیادہ سخت تھے، مال میں کثرت میں زیادہ تھے، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، جن نبیوں کو جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے اللہ نے فرمایا کہ کس طرح فرعون نے موسیٰ کا انکار کیا، قارون نے، فقال کہتے ہیں ساحر کذاب، موسیٰ اور یہ ہارون یہ جھوٹے ہیں اور جادوگر ہے یہ فرعون انہیں کہنے لگا، ٹھیک ہے جی۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں، دیکھتا ہوں کہ کس طرح اپنے رب کو بلاتا ہے، اس طرح کی دھمکیاں، ٹھیک ہے۔ تو میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، فرعون کہتا ہے کہ تمہارا دین بدلنے کے لیے آئے، اس سے بچو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے جو ایمان نہیں لاتا اس قیامت پر۔ ہاں، وہاں ایک بندہ آیا، اس نے کہا بھئی کیوں تو اس کو قتل کرتا ہے، اتقتل رجلا، فرعون کو کہا اس نے، جو دل میں اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، تو اس کو کیوں قتل کرتا ہے، یہ تو کہتا میرا رب اللہ ہے، وہ واضح نشانے بھی لایا جاتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اس پر ہے، اگر سچا ہے تو پھر وہ پالے گا جو اس کا تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حد سے بڑھنے والے جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس نے پھر لوگوں کو تقریر کی کہ جو ہدایت کی بات کرتا ہے اس کو مانو، اگر نہیں مانو گے جس طرح پھر عذاب آیا قوم نوح پر، عاد پر، سمود پر، اس طرح تم پر کیا آئے گا، عذاب آئے گا۔ کیونکہ فرعون بدبخت تھا، اس نے کہا جی اے حامان میرے لیے ایک بڑا محل بنا تیار کر، میں دیکھوں اس محل پہ چڑھ کے کہ موسیٰ کا خدا کیا کر رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، انی لاظنہ کاذبا، میں گمان کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے بڑا محل بنا میرے لیے، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، ہاں میں دیکھ بھی لوں گا نا، مطلب میرا کہ میں اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اس طرح ان کے دعوے تھے، کس کے جی، فرعون کے۔ پیسہ تھا نا، پیسہ بھی یہ انسان کو کیا کرتا ہے، اس حالت پہ جاتا ہے۔ اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کے لیے برے عمل مزین کر دیے گئے، بہت اچھا کر رہے ہیں، تو راستوں سے یعنی ہدایت کے راستوں سے رکانا، ہٹانا، یہ بھی اس سے کیا ہوا، اچھا لگتا تھا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کی تدبیریں صرف تباہی تھی، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والا تھا اس نے کہا میں تمہیں سیدھے راستے پر بتاتا ہوں، یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، آخرت ہمیشہ ہے، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لہٰذا ان چیزوں سے بچو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہیں بچا لے گا عذاب سے۔ جو اس طرح خفیہ سازشیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی طرح ہر زمانے میں پھر لوگ آتے رہے، مسئلے آتے رہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ آگے اللہ فرمایا انا لننصر رسلنا، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، والذین آمنوا فی حیات الدنیا، اور وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لا ینفع الظالم معذرتہم، پھر اس دن پھر معذرت نہیں کام آئے گی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ رسول آتے ہیں، رسول بتا دیتے ہیں، ان کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو لوگ انکار کرتے ہیں پھر ان پر لعنت ہوئی، برا عذاب آئے گا ان پر۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ نے صبر کرنا، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی ہے انسانوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام اس کو کیا کرو، یاد کرو۔ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، ان کے لیے جو عذاب ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور نیک اعمال کرنے والے اور گنہگار برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی جس میں آرام کرتے ہو، دن بنایا جس میں تم کام شام کرتے ہو، یہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں بنایا، ٹھیک ہے جی، تمہاری صورتیں بنائی تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، وہ برکت والا ہے، وہ رحم والا ہے، تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، بتوں سے بچو، عبادت ان سے، ٹھیک ہے۔ وہ رب جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ تھے، پھر لوتھڑا تھے، پھر گوشت کو لوتھڑا بنے، پھر کچھ بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی پھر ان کو جوانی ملی، کوئی بوڑھے ہو گئے،
وہی ہے زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، جب کسی کام کا حکم دیتا ہے وہ ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو کیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قیامت کی فکر کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو یجادل فی آیات اللہ، بار بار اس کا ذکر، جو اللہ کی آیتوں سے مجادلہ ماننا ہوتا ہے لڑنا جھگڑنا، آیتوں کو نہ ماننا، قرآن کو نہ ماننا، تو وہ کہاں پھرے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے پھر زنجیریں ہوں گی، توق ہوں گے، جہنم ہوگا، پانی سخت ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو یہ خاص کیونکہ مکی صورتیں ہیں، اس وقت یہ سارا کچھ کرتے تھے، اللہ نے بار بار اس چیز کا کیا کیا ہے، ذکر فرمایا کہ قرآن کی آیتوں کا انکار مت کرو۔ اللہ الذی جعل لکم انعام، خدا کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے تمہارے لیے بنائے، تم اس پر سوار ہوتے ہو، اس میں سے کھاتے ہو، اس میں سے تمہارے بہت سارے فائدے ہیں، ہاں؟ پھر وہ تمہارا سامان لے کے اٹھاتے ہیں، اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے، ذرا گھوم پھر کے دیکھو دنیا میں کس طرح تھے، تم سے زیادہ قوی لوگ تھے، ہاں؟ اور سارا کچھ ان کے پاس مال دولت تھا، فرحو، ان کے پاس بڑا علم بھی تھا، اس پر وہ خوش ہوتے تھے، نبی پر مذاق اڑاتے تھے، جس چیز پر مذاق اڑاتے تھے پھر اسی چیز نے ان کو کیا کر دیا، گھیرے میں لے لیا۔ عذاب کا مذاق اڑاتے، کب آئے گا عذاب، اس لیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جب وہ انہوں نے پھر ہمارے عذاب کو دیکھا نا، کہ لگے آمنا باللہ وحدہ، ہم اکیلے خدا کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی سب انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فلم یک ینفعہم ایمانہم، اب ان کو یہ ایمان فائدہ نہیں دے گا جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا۔ اللہ کا طریقہ جب عذاب آگے بھی سارے خسارے میں ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے قوموں کے زوال کا ذکر فرماتا ہے کہ اس طرح وہ زوال میں آ گئے، اس لیے لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیشہ کری کیا ہے، آخرت ہے، دنیا عارضی ہے۔ حامیم سجدہ، یہ بھی سورہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل، نازل کردہ ہے، من الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم سے قرآن۔ بار بار قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب فصلت آیات، اس کی آیتیں بڑی تفصیل سے بیان کر رہی ہر چیز، یہ عربی میں قرآن ہے، یہ ڈرانے والا ہے، نبی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ اکثر لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں جو ہے نا اکنہ ہے، یعنی پردے ہیں، ہاں؟ ہمارے کانوں میں جو ہے نا روئی ہے، ہمارے اور ان کے آپ کے درمیان حجاب ہے، ٹھیک ہے، بس آپ اپنا کام کریں۔ اے بابو، آپ کہیں کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہیں بخشے گا، اس سے بخشی مانگو۔ بربادی ہے کافروں کے لیے، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کافر خسارے میں ہیں۔ ہاں، جو ایمان والے اچھے عمل کریں گے ان کے لیے ہمارے پاس بہت سارا کیا ہے، اجر ہے ان کے لیے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا ان کے لیے کیا ہے، اجر ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ، کیا تم کفر کرتے اس رب کا جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر لنگر پہاڑ بنائے، اس میں برکتیں ڈالیں، پھر 4 دن میں تمہارے لیے کھانے پینے کو مہیا باقی چیزیں بنائیں، ٹھیک ہے، تو اس سب کا انکار کرتے ہو جس نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، پھر 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائے، تو یہ اللہ تعبد الا اياه، صرف اللہ کی بات کرو، ٹھیک ہے۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، کہتے ہیں کہ اگر لو شاء ربنا، اگر اللہ چاہتا تو پھر فرشتے نازل کرتا ہے، فإن بما ارسلتم بکافرون، ٹھیک ہے، تو پھر جب ان ارسلتم بکافرون، اگر وہ بھیجے بھی جاتے یہ بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ قوم عاد جس نے تکبر کیا تھا وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، وہ تم سے زیادہ سخت تھے، ان کے پاس کھیتی اور زمینیں زیادہ تھی، انہوں نے انکار کیا۔ فارسلنا ریحا سرسرا، ہم نے سخت ہوا بھیجی، انہوں نے پھر ہمارے عذاب کو چکھ لیا، اسی سمود انہوں نے بھی عذاب کو چکھ لیا۔ پرہیزگار جو ہوں گے وہی نجات پا جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن پھر اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب وہ جہنم کو پہنچیں گے تو جہنم میں قیامت میں ان کی سماعت، ان کی بصارت، ان کے جو ہے نا جلود، یعنی ان کی جو ہے آنکھیں، کان اور ان کے جسم جو یعنی کیا کریں گے، ان پر گواہی دیں گے، کھالیں ان پر جو گواہی دیں گی۔ قالو، کہیں گے، لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنی کھالوں سے، اپنی چمڑیوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو۔ وہ کہیں گے ہاں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو تم چھپاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس طرح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہیں پھر وہ جہنم کا عذاب دے گا کہ تم خدا کو نہیں مانو گے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، بس قرآن جب پڑھا جائے نا تو اپنے شور شرابہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان کو پھر عذاب چکھائیں گے، ٹھیک، بہت برا عذاب چکھائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، اس دن کافر کہیں گے اللہ ہمیں وہ بندے لیا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں پاؤں کے نیچے روندیں، ان کے کہنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، تو وہ اس وقت میں بڑے غصے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے نیک لوگوں کی سنگت بہت اچھی ہوتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ملنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا ان کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں کسی کا مرید ہوتا ہوں، یہ میرے پیر ہیں، اگر پیر جو ہے وہ شریعت ہے، نیک ہے، تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے، وہ پھر شریعت کا طریقہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو پیر بھی وہ پکڑنا چاہیے جو باشریعت ہو اور ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، ان کی صحبت کا، ان کی تبلیغ کا، ان کی واعظ کا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی پہ مستقل رہتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کہتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، جو تم سے وعدے کیے گئے وہ تمہیں ملیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے اس جنت میں تمہیں ملے گا، جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی تم کہو گے تمہاری بات مانی جائے گی، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رحیم، تمہاری مہمان نواز ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اس سے بڑھ کر کس کی اچھی بات، جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرائے، کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ اس سے بڑھ کر کس کی، تو یہ آیت جو ہے خاص طور پر اذان سے متعلق بھی پڑھی جاتی ہے، کہ دیکھیں اذان دینے والا کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی۔ جو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عالم یعنی جو دائی لوگوں کو نیکی کی بات کی طرف بلاتا ہے تو زمین میں جو چونٹیاں ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، یعنی آپ کسی کو نماز کا کہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، تو اتنا اس کا کیا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات، جو اللہ کی طرف بلائے، وہ کہتا ہے، وہ اچھے عمل بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، نیکی اور بری برابر نہیں ہے، تو برائی کو اچھے طریقے سے آپ نے دور کرنا ہے، اور عداوت کو بھی اچھے طرح سے دور کرنا ہے، تاکہ ایسی عداوت دور ہو جائے کہ آپس میں محبت بڑھے، پیار ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان قوموں کا ذکر فرماتا ہے جو جن قوموں پر عذاب آیا اور باطل کی طرف چلے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکے والوں کو جو ان کا یہ قرآن کا انکار ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ما یقول لک الا ما قد قیل لرسل، آپ سے جو باتیں کرتے ہیں نا پہلے رسولوں سے یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا کہ پہلے جو رسول آئے لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، تکلیفیں دی، محبوب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَا قُرْآنَ عَجَمِيًّا، وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے نا اجمی کیوں نہیں آیا اللہ فرماتے ہیں اگر اجمی زبان میں آتا، یعنی عربی کے علاوہ آتا، پھر ان کی آیتوں کی تفصیل، پھر تم کہتے وہ کون لے آئے گا، اور پھر کہتے آجمی عربی، قرآن اجمی ہے اور اترا عربی پر ہے، تمہارے پھر بہانے سے بہانے بڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہدایت ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جو شفا ان کے لیے شفا ہے، جو نہیں ایمان لے آئیں گے ان کی کانوں میں روئی بڑی ہوئی ہے، وہ اندھے ہیں، جیسے دور سے کوئی ان کو آواز آ رہی بس، ٹھیک ہے نا۔ قرآن تو مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، قرآن پاک رات کو پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے، اپنے جسم پر پڑھ گئے تو قرآن پڑھنا بھی برکت اور سننا بھی برکت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شفاعت مومنوں کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، اگر ہمارا وعدہ لکھا ہوا نہ ہوتا، یعنی لوح محفوظ میں کس نے کب تک مرنا ہے، تو پھر ان پر کام ہو چکا ہوتا، ان کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ یہ ایک بات، ایک ترتیب اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے، انجام کا کہ کب ان کا انجام ہوگا، تو من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی اچھے عمل کرے گا وہ خود کے لیے کرے گا، کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، ومن اساء فعلیہ، جو برا کرے گا برائی اس پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی برائی کا اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، بھائی اچھائی کا زمانہ پھر کب ہوگا، قبر میں ہوگا،
نہیں، یہی اچھائی کا زمانہ ہے اصل میں. وہ کہتے ہیں بعض اوقات جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیتا تو آپ کہتے ہیں اچھائی کا زمانہ نہیں. بھائی دیکھیں، ہم نے جب بھلائی کرنی ہے تو اس میں ریٹرن میں یہ نہیں کہ ہم سے بھی بھلائی کریں. ہم نے بھلائی کر دی، بس اس کی مرضی کرے نہ کرے. ٹھیک ہے، تو جو عمل اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا اس پر بوجھ ہوگا. اللہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ وما ربک، آپ کا رب بظلام، ظلم نہیں کرنے والا، للعبید، بندوں پر. اللہ ظلم کرنے والا نہیں، بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اچھے عمل کرے گا اس کے لیے رحمت ہے، برے عمل کرے گا اس پر اس کے لیے کیا ہے؟ بوجھ ہے. تو یہ دنیا میں یہی ہے، آپ اچھے عمل کریں گے اپنے لیے کریں گے، برے کریں گے اپنے، کسی کو کوئی نقصان. کوئی قتل بھی کرتا ہے تو کیا ہے؟ اپنے لیے جہنم میں کھٹی کر رہا ہے. تو ہمیں دنیا بھی بہتر بنانی ہے اور آخرت کو بہترین کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ما علیہ البلاغ. الحمد